کی نا کہ انسان جلد باز ہے، اس میں مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا، جلد باز ہے. جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے. الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر. یعنی اللہ نے سلوشن بھی ساتھ بتا دیا کہ نہیں، نماز تمہاری ان چیزوں کو چیک کرے گی، سجدہ کرو اللہ کے آگے. اور وہی آپ کے علی بات ہے کہ یقین. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا، وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر، جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی، تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہوتا ہے؟ بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے، وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے، اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواہشات، یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں، یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے، آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا، وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز، کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے، اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا، بس ہم نے ماننا ہے. امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے، غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا. لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا. اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ. تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے، بستر پہ، جتنی اس نے قبر میں سونا ہے. اور یہ ہے کہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ دو. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ. تو یہ جو ہے نا عمل، مصروف عمل ہونا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا ہے. جی اٹ سمز اٹ آل اپ، ماشاءاللہ.